آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر لی ون لیانگ ووہان سینٹرل ہاسپٹل میں ایک آفتھلمولوجسٹ یعنی ماہر امراض چشم کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ 30 دسمبر 2019 کو انہوں نے ایک ایسے مریض کی رپورٹ دیکھی جس میں سارس کرونا وائرس پازیٹیو تھا۔ یہ رپورٹ ووہان سینٹرل ہاسپٹل کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر کی طرف سے جاری کی گئی تھی، جو ایک ایسے مریض کا علاج کر رہی تھی جس کو فلو کی شکایت تھی مگر اس پر فلو کی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں سے یہ رپورٹ ووہان کے میڈیکل سرکل میں پھیل گئی، جہاں سے یہ ڈاکٹر لی کو ملی۔ اسی رات ڈاکٹر لی نے اپنے دوستوں کے پرائیویٹ وی چیٹ گروپ میں اس رپورٹ کی کاپی کے ساتھ ایک میسج بھیجا جس میں بتایا گیا تھا کہ سارس کرونا وائرس کے 7 کنفرم کیسز ہو چکے ہیں اور ایگزیکٹ وائرل چین کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر لی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہیں، مگر یہ میسج اور رپورٹ کسی طرح سے چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر لی کو 3 جنوری 2020 کو اسٹیٹ پولیس کی جانب سے پوچھ گچھ کے لیے حاضر کر لیا گیا۔ انہیں خفیہ معلومات کو لیک کرنے کا الزام دیا گیا اور ان سے ایک لیٹر آف ایڈمونیشن یعنی تنبیہی وارننگ لیٹر بھی سائن کرایا گیا اور انہیں خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے دوبارہ ایسا کیا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد ڈاکٹر لی ووہان سینٹرل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے، جہاں 8 جنوری کو وہ ایک مریض کو دیکھنے کی وجہ سے خود کرونا وائرس سے انفیکٹ ہو گئے۔ 10 تاریخ سے ڈاکٹر لی کو کھانسی اور بخار کی شکایت رہنے لگی، جو جلد ہی شدت اختیار کر گئی۔ گلوکوما کا وہ مریض جسے ڈاکٹر لی نے 8 تاریخ کو دیکھا تھا ووہان کی میٹ مارکیٹ میں کام کرتا تھا اور اس کا وائرل لوڈ بہت ہائی تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر لی جیسا نوجوان شخص بھی بیمار ہو گیا تھا، کیونکہ نارمل وائرل لوڈ کی وجہ سے نوجوان آدمی اتنا بیمار نہیں پڑتا۔ 12 جنوری کو ڈاکٹر لی کو ووہان کے سینٹرل ہاسپٹل کے ICU میں داخل کر لیا گیا۔ کئی بار کرونا وائرس کے لیے ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور آخرکار 30 جنوری کو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ اسپتال ہی سے ڈاکٹر لی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ وہ صحت یاب ہو کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں صف اول کے سپاہی ہوں گے۔ 31 جنوری کو انہوں نے لیٹر آف ایڈمونیشن اور پولیس حاضری کا تمام احوال سوشل میڈیا پر پبلک کر دیا۔ ان کی پوسٹ وائرل ہو گئی اور لوگ سوال پوچھنے لگے کہ ان ڈاکٹروں کو کیوں چپ کرایا گیا جو اس معاملے میں آگاہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر لی ان 7 ڈاکٹروں میں شامل تھے جنہوں نے ووہان کی پولیس کو وائرس سے متعلق پیشگی اطلاع اور وارننگ دے دی تھی، مگر ان سب کو چپ کروا دیا گیا۔ 5 فروری کو ڈاکٹر لی کی حالت انتہائی بگڑ گئی اور انہیں سانس لینے میں انتہائی مشکل ہو رہی تھی۔ ان کے خون میں آکسیجن کی مقدار تیزی سے گر رہی تھی۔ 6 رات 9:30 بجے ڈاکٹر لی کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد چائنیز سوشل میڈیا پر #We want freedom of speech چلنے لگا، مگر چائنیز اسٹیٹ سینسرشپ نے جلد ہی اسے ہٹا دیا۔ ووہان کے لوگوں نے ڈاکٹر لی کی موت پر رات کو 5 منٹ مکمل اندھیرا کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیٹیاں بجائی۔ آخرکار چینی کمیونسٹ پارٹی اور پولیس کو ڈاکٹر لی کی موت اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کی معافی مانگنا پڑی۔ مگر یہ سب کیوں ہوا؟ آزادی اظہار رائے ہمارے جیسے تیسری دنیا کے ملکوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بات کرنے کی آزادی نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، مگر آج کرونا وائرس کا پھیلاؤ اس بات کا گواہ ہے کہ اسٹیٹ سینسرشپ اور اظہار رائے پر پابندی کیا گل کھلاتی ہے۔ آج چین میں سینسرشپ اور اسٹیٹ پولیسنگ کا خمیازہ ساری دنیا بھگت رہی ہے۔ وائرس اب تک 15,000 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ چین نے تو جیسے تیسے اس صورتحال پر قابو پا ہی لینا ہے، مگر اگلی لائن ان ممالک کی ہے جو چین سے بھی زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ان میں ابھی تک ایران سر فہرست ہے، جہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق چین اور اٹلی سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ایران ان ممالک میں شامل ہے جہاں کنسپیریسی تھیوریز اور مذہبی عقیدت کے نام پر کرونا وائرس کے خطرے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے ہلاکتوں کے باوجود کرونا وائرس کو امریکی سازش قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی امداد کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ ایران بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں، مذہبی اور سیاسی پولیسنگ کی جاتی ہے۔ لوگ کنسپیریسی تھیوریز میں یقین رکھتے ہیں، ملا اور اماموں کے پیچھے جان دینے کو راضی رہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایران میں اگر درست سٹیپس نہ لیے گئے تو اگلے چند ماہ میں ہلاکتوں کی تعداد 2.5 سے 3.5 ملین تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ مگر میری نظر میں پاکستان کی حالت بھی کوئی مختلف نہیں۔ ابھی تک عوام حکومتی احکامات پر عمل کرنے میں
संजीदा नज़र नहीं आ रहे। यहाँ भी इस बीमारी को अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया जा रहा है। अवाम अभी भी अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मुकम्मल लॉकडाउन को अभी तक खारिज-ए-इम्कान करार दे रहे हैं, मगर ये याद रखिए हमारे पास चीन जैसी सहूलियात नहीं। हमारी जहालत ईरान से मिलती है और हमारी आबादी ईरान से तकरीबन 3 गुना है। अगर हमने देर की तो हलाकतों की तादाद कई मिलियन होगी। मगर पाकिस्तानी डॉक्टर ली विन लियांग जैसे लोगों को पागल और बेवकूफ़ समझते हैं। ये बस यही कहते हैं हम नहीं डरते, हमें ना डराओ, मगर क्या पता पहले ही देर हो चुकी हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।